بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 50 رفقا جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اور اب قافلے میں آپ کے رشتہ دار باقی ہیں۔ مولا علی مشکل کشا کی اولاد باقی ہے، آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد باقی، اور آپ کے اپنے صاحب زیدگان باقی ہیں۔ یہ لوگ باقی رہ گئے۔ آپ نے پھر ایک بار اتمام حجت کیا اور کوفیوں سے جا کے کہا کہ تم نے 50 جانوں کو شہید کیا، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ میں وہ حسین ہوں جس کو تمہارے رسول میرے نانا جان اپنے کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے۔ میں وہ حسین ہوں کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسن اور حسین میرے دو پھول ہیں۔ میرے فضائل سے تم واقف ہو، میرے مرتبے سے تم واقف ہو، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرو، اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ آپ نے ان سے یہ کہا، لیکن شقاوت، بدبختی ان کے اوپر غالب آ چکی تھی، بدقسمتی ان کے اوپر ان کی لکھی جا چکی تھی۔ دنیا کی محبت میں وہ سرشار تھے، مال و متاع، زمین و جا، یہ سب ان کو چاہیے تھا۔ انہیں اس وقت مال کی محبت نے گھیر رکھا تھا، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بس وہ ابن زیاد کی ناپاک آرزو کو پورا کرنے اور اپنے لیے دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے میدان کارزار، میدان کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ آپ نے ان پر حجت قائم کی اور کہا، میں نے حجت قائم کر دی، جو میں نے کہنا تھا وہ تم سے کہہ دیا۔ کل اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر مت پیش کر دینا کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا، ہمیں بتایا نہیں تھا، ہم ناواقف تھے، ہم سے بھول ہو گئی۔ کل اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر مت پیش کر دینا۔ وہاں میرے نانا جان ہوں گے، میں ہوں گا، اور تمہارا اور میرا حساب اللہ کے درمیان ہوگا۔ تو وہاں آج میں حجت قائم کر رہا ہوں، وہاں یہ مت کہہ دینا۔ کوفیوں نے کہا کہ یا تو جنگ کرو یا پھر جو ہم نے تم سے کہا ہے وہ بات مانو۔ وہ جیسے میں نے کہا کہ بدبختی ان کے اوپر غالب آ چکی تھی۔ اب جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے اپنے قافلے پر نظر دوڑاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کی اولادیں شمشیریں لیے جنگ میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بھائی میں تمہیں اس لیے نہیں لایا تھا کہ میں تمہیں یہاں پیاسا رکھوں، میں تمہیں اس لیے نہیں لایا تھا کہ تمہارے سروں پہ تلواریں چلیں، تمہارے جسموں پر نیزے گھوپے جائیں، تم پر تیر چلائے جائیں۔ تم تو میری محبت میں آئے تھے۔ میں تمہیں اس لیے نہیں لایا تھا کہ تمہیں یہاں پر ان کوفیوں کے ظلم سہنا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ اور اس کی رضا پر صابر ہیں، اور یہ مرتبے کی بات ہے، یہ ہمارے لیے مرتبے کی بات ہے کہ ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے پر اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں۔ آج جو اپنی جان کو آپ پر قربان کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مرتبہ ہوگا۔ آپ کے بھائیوں نے یہ بات کی اور میدان کربلا میں اجازت مانگی۔ جس طرح میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ عربوں میں رواج ہوتا ہے کہ فائٹ 1 to 1 ہوتی ہے، لیکن یہ ان کی رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا تھا۔ ان کے والد وہ تھے جو فاتح خیبر تھے، اور انہوں نے جنگ میں ثابت کیا ہے کہ یہ فاتح خیبر کی اولاد ہیں۔ ایک ایک مولا علی مشکل کشا کی اولاد وہاں کئیوں کے اوپر بھاری تھا۔ وہ اکیلے آتے تھے تو ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیتے تھے۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ یہ کسی طرح قابو نہیں ہوتے تو اس نے کہا ان کے اوپر چاروں طرف سے تیر برساؤ۔
چاروں طرف سے تیر برسائے گئے اور ایک ایک کر کے آپ کے 3 بھائی دنیا سے شہادت نوش کر گئے۔ اب خیمے میں ایک بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، پیاس سے بلک رہا ہے اور پیاس کے مارے رویا بھی نہیں جاتا، بلکہ زبان سوکھی ہو گئی، حلق سے بات بھی نہیں کی جاتی۔ جب عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر آئی کہ بچوں کے لیے پانی نہیں ہے، تو آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے بچے پیاسے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، میں ابھی نہر فرات پہ جاؤں گا اور پانی لے کر آؤں گا۔ آپ یہ یاد رکھیے پانی کس پر بند کیا گیا تھا؟ جو ساقی کوثر کے نواسے پر پانی بند کیا تھا، ان کی پانی کس پر بند کیا تھا؟ آل رسول پر پانی بند کیا تھا، اہل بیت پر پانی بند کیا تھا۔ شاعر کہتا ہے گھوڑے پیے چرند پیے منع نہ کیجیو، مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ نہر فرات ہر ایک کے لیے کھلا تھا، چرند پی رہے تھے، پرند پی رہے تھے، گھوڑے، جانور، ہر شخص کے لیے نہر فرات کا پانی موجود تھا، لیکن آل رسول، اہل بیت، ساقی کوثر کی آل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پانی بند تھا۔ 4000 کا فوجی دستہ وہاں پر مقیم تھا، جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ قافلے میں سے کوئی اگر پانی لینے آئے تو اسے پانی نہ دیا جائے۔ عباس علمدار فاتح خیبر کی اولاد پانی لینے کے لیے مشکیزہ کندھے پہ ڈالا اور صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات پہ پہنچے اور گھوڑا نہر فرات میں ڈال دیا اور مشکیزہ تیزی کے ساتھ بھرا اور گھوڑے کو واپس موڑا۔ جب گھوڑے کو واپس موڑا تو یزیدی تلواریں لیے کھڑے تھے، آپ لڑتے رہے، آپ ایک ایک یزیدی سے لڑتے رہے، آگے چلتے رہے، حتیٰ کہ آپ کا پہلے ایک بازو کاٹ دیا گیا۔ جب آپ کا ایک بازو کٹ گیا تو آپ نے مشکیزہ دوسرے بازو پہ لے کے اسی سے تلوار چلانا شروع کر دی، حتیٰ کہ آپ کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا گیا۔ جب آپ کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا اور پانی کا مشکیزہ گرنے لگا تو آپ نے اسے اپنے دانتوں میں دبا لیا کہ پانی نہ گرے۔ آپ تیروں کی برسات آپ پہ ہو رہی ہے، اب کوئی ہاتھ نہیں ہے جس سے لڑا جائے گا، اب کوئی آپ فائٹنگ نہیں کر رہے، اب آپ کے سامنے ایک ہے کہ یہ پانی کا مشکیزہ کسی طرح پیاسے بچوں کو پہنچایا جائے، لیکن ان ظالموں نے آپ پر تلواریں ماری اور ایک ظالم نے پانی کے اوپر تیر مارا جس سے مشکیزہ پھٹ گیا اور سارا پانی نیچے آ گیا، اور جب پانی نیچے آیا تو انہوں نے تلواریں مار کے آپ کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا۔ آپ نے اس وقت فرمایا اپنے معصوم بچوں کی طرف کہ کاش میں تمہاری پیاس پوری کرتا اور تم دیکھتے کہ میں کس حال میں ہوں۔ انہوں نے، ان بے دینوں نے عباس علمدار کو شہید کیا اور ان کا سر تن سے جدا کیا اور لے گئے۔ جب آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کی خبر ہوئی کہ عباس علمدار شہید ہو گئے تو آپ نے فرمایا اب میری کمر ٹوٹ گئی، میرا بھائی عباس بھی چلا گیا۔ آپ غمزدہ نڈال ہو کر خیموں کے پاس بیٹھ گئے۔ جب آپ خیموں کے پاس تھے تو دیکھا کہ حسن مجتبی کے شہزادے، 4 شہزادے جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں، اور ان 4 شہزادوں میں قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کی شادی ہونی تھی مستقبل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی سکینہ سے۔
آپ نے بھی جب بھتیجوں کو دیکھا تو آپ رونے لگے. نوجوان بھتیجے، کسی کی عمر 22 سال تو کسی کی عمر 24 سال تو کسی کی عمر 26 سال، نوجوان، شباب، جوان. تو آپ نے اپنے بھتیجوں سے کہا، اے بھتیجوں، میں تمہیں اس لیے نہیں لایا تھا کہ یہاں پر تم اس تکلیف اٹھاؤ. بھتیجوں نے کہا، چاچا جان، بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارے والد صاحب کی طرف سے نصیحت تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا بھائی حسین میدان کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں پھنس جائے گا، تو تم اس وقت میرے بھائی کا ساتھ دینا، کیونکہ اس وقت جو حسین ابن علی کا ساتھ دے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا درجہ ہوگا، بڑی شان ہوگی. تو ہمارے والد حسن ابن علی کی یہ وصیت تھی ہمارے لیے. آپ کے بھتیجوں نے، اور بالخصوص قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بھتیجے تھے جن کا نکاح ہونا تھا، اجازت چاہی اور میدان میں گئے. اور جب میدان میں گئے تو پتہ چلا کہ یہ فاتح خیبر مولا علی مشکل کشا کی اولادیں ہیں. انہوں نے وہ بہادری کے جوہر دکھائے کہ سامنے کوئی لڑنے کے لیے آتا نہیں تھا. جو 1 to 1 فائٹ میں آتا، جو سامنے آتا، آپ اس کا سر تن سے جدا کر دیتے. کوئی، یعنی جب آپ تلوار لے کے نکلتے تو صفوں میں گھستے تو ایسا لگتا کہ شیر بکریوں کے ریوڑ میں گھس گیا، اور یزیدی بکریوں کی طرح بھاگتے، پیچھے کی طرف بھاگتے، کوئی مقابلے کے لیے نہیں آتا. 3 دن کے بھوکے پیاسے یہ اس طرح لڑ رہے تھے کہ ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا. ناظرین، آپ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ مقابلہ ہو رہا ہے 22,000 فوجیوں کے ساتھ، جو بمیں ساز و سامان آئے، تر و تازہ ہیں، پوری خوراک کھا کے آئے، اور مقابلہ کر رہے ہیں کن کے ساتھ؟ جو 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، جو جنگی ساز و سامان کے ساتھ بھی نہیں ہے. اور حال یہ ہے کہ جب وہ لڑتے ہیں تو صفوں کی صفیں پیچھے پھینک دیتے ہیں. کوئی لڑنے کے لیے ان کے سامنے آتا نہیں ہے 1 to 1، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا، موت مجھے، ان کی تلوار اور ان کا قہر مجھے بخشے گا نہیں. مولا علی مشکل کشا کی اولاد نے اور حسن مجتبیٰ کے شہزادوں نے وہ میدان کارزار میں وہ جوہر دکھائے کہ اس کو دنیا آج تک نہیں بھولی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ان کے پاس پانی ہوتا اور یہ پانی پی کے لڑتے اور 1 to 1 لڑتے تو ہم ان سے یہ شاید جنگ نہیں جیتتے. اس قدر آپ نے بہادری کے جوہر دکھائے، اور ایک ایک کر کے 4 حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے بھی جام شہادت نوش کر گئے. اب ان کی شہادتیں ہوتی تھیں اور یزیدی ان کے گلے کاٹ کے، ان کے سر کاٹ کے لے کے اپنے پاس جمع کرتے تھے اور لاشیں چھوڑ دیتے تھے. امام مظلوم، امام ہمام، امام تشنکام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت دیکھیں کہ آپ جاتے تھے اور وہ لاشیں جمع کر کے خیمے کے پاس رکھتے تھے. کبھی بھائیوں کے لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی بھتیجوں کے لاشیں اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، کبھی ساتھیوں کے لاشیں اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں اور اپنے خیموں کے پاس رکھ رہے ہیں. جب آپ خیمے میں واپس آئے تو دیکھا 17 سال کا نوجوان علی اکبر، جو ہم شکل مصطفیٰ تھے، تلوار لیے کھڑے ہیں اور جنگ میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں. کسی باپ سے پوچھا جائے کہ اس کا 17 سال کا بیٹا جو جنگ میں جانے یعنی شہادت پانے کے لیے اجازت طلب کر رہا ہے،
اس ماں سے پوچھا جائے، ماں بھی موجود ہے وہاں پہ، باپ بھی موجود ہے، اور اس ماں کا کیا حوصلہ ہوگا اور اس باپ کی کیا ہمت ہوگی جس باپ نے اپنے نوجوان بیٹے کو، 17 سال کے بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کرایا ہوگا اور میدان جنگ میں بھیجا ہوگا. کس کے لیے؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کہ اللہ کا دین باقی رہے، نانا کا دین باقی رہے.